وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو پس پشت ڈالنے کی مذمت کی گئی ہے، اور ہم اس سے اس کا لٹرل معنی مراد لے لیتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ کرنا گناہ ہے۔ تو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے اور کہاں غلط ہوتی ہے، آئیے اس حوالے سے ہم قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے الفاظ کو پڑھتے، سنتے اور جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی روش بتائی کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس طرح کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک گروہ نے اللہ کی آیات کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ الصحیحہ للالبانی میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن شافع مشفع۔ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ۔ جس نے اس قرآن کو، اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو سر آنکھوں پر رکھا، مقدم کیا، اپنی پریورٹی بنایا، تو یہ قرآن اسے جنت لے جائے گا۔ وَمَن جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ۔ جس نے اس قرآن کو، اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو پس پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھ پیچھے کر دیا، تو گویا یہ قرآن اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ساقہ الی النار۔ اور قیامت کے دن ایک رسول اللہ کے حضور فریاد کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، میری اس امت نے، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجور ہجرت سے نکلا ہے، ہجر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت کا کیا مطلب ہے، ایک چیز کو مکمل چھوڑ کر دوسری طرف چلے جانا۔ گویا رسول رب سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے، اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اپنی پس پشت ڈال دیا تھا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے شیطانی راہوں پر چل پڑے تھے۔ کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ آیات، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رب کی مراد تو یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کو مقدم رکھو، قرآن کو پڑھو، اپنی پریورٹی بناؤ، لیکن ہم اس کو اس کے لٹرل معنی میں لے لیتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ کرنا گناہ ہے۔ بے شک ہم اس کے احکامات کی، اوامر کی، نواہی کی، قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، نہ ہی اس کو ادب کہتے ہیں۔ لیکن جہاں لٹرل معنی میں بظاہری طور پر قرآن کو پیٹھ ہو رہی ہو، تو وہاں ہماری غیرت ایمانی جاگ اٹھتی ہے کہ گویا یہ ادب کے خلاف ہے، حالانکہ شریعت میں کہیں بھی اس چیز کو ادب نہیں کہا گیا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، جس کی ممانعت ہے اور جو پس پشت ڈالنا ہے، جو پیٹھ پیچھے کرنا ہے، وہ اس کو نہ پڑھنا ہے۔ جو چیز سامنے ہوتی ہے، انسان اس کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ہم یہ کام تو نہیں کرتے، لیکن ہاں، ہم اپنی اچھی اچھی الماریوں میں اس کو زینت کے طور پر غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پورا اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں اور شیطان دور بھاگے گا۔ لیکن جو قرآن کہتا ہے کہ کھولا جائے، پڑھا جائے، میرے احکامات پر عمل کیا جائے، نواہی سے بچا جائے،
ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی پیٹھ کر لے یا کوئی چیئر پر بیٹھا ہے اور کوئی نیچے آ کر بیٹھ کر قالین پر پڑھنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ تو گناہ ہو گیا، یہ تو قرآن نیچا ہو گیا، یا یہ تو اس کو پیٹھ ہو گئی۔ قرآن یہ نہیں کہتا، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ سمجھیے کہ پسے پشت ڈالنا اس کو پریورٹی میں نہ رکھنا ہے، پسے پشت ڈالنا گویا قرآن کو بھلا دینا ہے، قرآن کو اگنور کرنا ہے۔ کہ دل میں خیال آیا ہے کہ اتنے دنوں سے قرآن نہیں پڑھا تو کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کام کر لیں، یہ بھی ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، پڑھ لیں گے قرآن۔ یہ ہے قرآن کو پیٹھ کرنا، یہ ہے قرآن کو پسے پشت کرنا، اور یہ وہی ہے جن کے حق میں رسول فریاد کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔